اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب محترم مرزا محمد علی صاحب، میری آپ سے چند گزارشات ہیں۔ آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی بعد آیات کی تفسیر قرآن پاک کی بعد آیات کرتی ہیں، پھر قرآن پاک کی تفسیر احادیث سکہ سے ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ اکبار کا زمانہ آ جاتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی سیرت اور ان کی قربانی، ان کی جد و جہد وہ سامنے آ جاتی ہے، پھر محدثین، مجتہدین، ائمہ محدثین یہ آ جاتے ہیں تبع تابعین کے بعد۔ سر آپ نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ لوگ میری کلپ سنیں گے، میری باتیں سنیں گے، مجھے جگتے ماریں گے، مجھے گالیاں نکالیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، آئیں بائیں شائیں کریں گے، تکے ماریں گے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے اکثر علماء نے انہی کاموں کا لیا سہارا، لیکن سر گزارش یہ ہے جناب مرزا محمد علی صاحب کہ اگر آپ قرآن پاک کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی میں حاضر ہوں، احادیث رسول کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی میں حاضر ہوں، آپ کسی بھی درجہ دلائل کے اندر آ کے بات کرنا چاہتے ہیں میں جناب حاضر ہوں۔ سر بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی میں نے قرآن اور حدیث، آثار صحابہ اہل بیت اور عرب کی تہذیب اور جاتے دور کی جدید اور فطری تقاضوں کے مطابق میں نے لوگوں کو دین بتایا، سکھایا اور اس پر عمل کروایا۔ سر میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ قرآن پاک، حدیث مبارکہ، یہاں تک اگر آپ صرف نحو کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی میں ہی فقیر حاضر ہوں۔ میں آپ سے یہ کہیں نہیں کہوں گا کہ جناب مجھے ٹائم دیں، مجھے وقت دیں، میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں۔ میں اگر تفسیر کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے، سلف صالحین کے حوالے سے یا پھر صرف نحو گرامر کے حوالے سے بات کریں تو میں اکیلا ہی کروں گا۔ میں آپ کے ساتھ نہ کوئی عالم معاون لے کے آؤں گا، نہ میں کوئی نائب لے کے آؤں گا، اور نہ ہی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب مرزا صاحب مجھے ٹائم دیں، وقت دیں، میں پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، صرف میں قطعاً آپ نے کہا کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب آ جائیں میرے سامنے، دوسرے آ جائیں میرے سامنے، تیسرے آ جائیں میرے سامنے۔ دیکھیں اگر آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بات کرنی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی بات کرنی ہے، یا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ بیٹھیں، شرائط کلام طے کریں، دعوی کلام بتائیں، ٹھیک ہے، محل کلام بتائیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ فقط اور فقط نور الانوار کتاب ہے نا، نور الانوار کتاب، ہم دونوں بیٹھ کے اس کے لحاظ سے بات کر لیتے ہیں، اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے علاقے میں ہی رہا ہوں، آپ چاہے محمدی چوک جیل میں جامعہ عربیہ اسلامیہ میں میرے سے بات کر لیں، چاہے آپ جناب مسجد گلاب شاہ میں میرے سے بات کر لیں، چاہے آپ سید خلیل الرحمان شاہ اکادمی صاحب دریا کے کنارے ان کا جیلم میں مدرسہ ہے وہاں پہ بات کر لیں، چاہے مشین محلہ نمبر 3 میں وہاں پہ ہمارا دارالعلوم ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے بات کر لیں، زیادہ سٹاپ ہے جہاں پہ پل نیچے اترتا ہے وہاں پہ مکتبہ حدیث کی مسجد ہے، آپ وہاں پہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ لائیو آ جائیں، اگر آپ لائیو بھی نہیں آنا چاہتے، مہینے کے اندر 1 2 3 دن طے کر لیں، ایک کلپ آپ بھیجیں، ایک کلپ میں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم اس طرح بات طے کر لیتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کوئی ماحول تو بنائیں، آپ کچھ کریٹ تو کریں اسکیجول کہ ہم نے بات کرنی ہے، آپ نے اگر بڑوں سے بھی بات کرنی لیکن کچھ شرائط تو طے کرنا ہوگی نا، ہمیں اس معاملات کو دیکھنا ہوگا نا۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں یقیناً میرے بھی بڑے مخالفین ہیں، لیکن ہم اپنے مخالفین کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کو اتنا سمجھتی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ جب بھی حق بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ لہذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ میری بات کا جواب دیں، اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں یا آپ کے شاگرد ہیں، یہ جو قریب کاٹ کاٹ کے بات کرتے ہیں نا، ایک بات کر رہا ہو تو پھر کہہ کہ جناب یہ دیکھو وہ دیکھو، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے کوئی آپ کی بات کا جواب جگت سے نہیں دینا، گالی سے نہیں دینا، آئیں بائیں شائیں سے نہیں دینا۔ میں نے آپ کی بات کا جواب، آپ کی بات جس درجے میں اصول و ضوابط طے کر کے آپ رکھتے ہیں، میں اسی اصول و ضوابط میں طے کر کے آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں۔ لہذا یہ ملک، یہ معاشرہ، یہ ماحول زبان کے امن کا طلبگار ہے، ہر لحاظ سے طلب رکھتا ہے۔ یہ دین ہمیں جہاں پہ امن کا درس دیتا ہے، وہاں پہ غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ امن کا نام لے لے کے کتنی تباہی ہمارے معاشرے میں پھر گئی، ٹھیک ہے، کہ اس مسلمان کی غیرت جو انسی ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ امن کی جگہ پر، امن کے وقت میں، غیرت کی جگہ پر اور غیرت کے وقت میں۔ میں حتی الامکان یہ کوشش کروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بات کرنی ہے تو آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے، جس بڑے عالم کا آپ نام لیں گے ہم ان سے بات کریں گے، لیکن آپ ان سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پہلے شرائط طے کر لیں، کس موضوع پہ بات کرنی ہے، کلام کیا ہے، محلے کلام کیا ہے، کلام کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کلام کیا ہے، یہ طے کریں، بیٹھک ہو جائے گی۔ میرا نام ہے حافظ محمد احمد رسول غارغونی، مرکز اہل سنت سے میرا تعلق ہے حیدرآباد، اور تحصیل پھالے، ضلع منڈی بہاؤالدین۔ 0336 8796 228، 033687962228 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، واٹس ایپ بھی اسی پہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہر لحاظ سے اس ملک کے اندر امن کے معاملات کے پابند ہیں۔ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے، جتنے آپ شہری ہیں اتنا میں شہری ہوں۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے، پاکستان کو فتنہ پرستی، شر انگیزی، شدت پسندی سے بچانے کے لیے، جو دونوں طرف سے ایک ماحول ہے گرم و گرمی کا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک رائٹ پاتھ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، بغیر کسی امتیاز کے سیدھے راستے کو ہم اکٹھا اختیار کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جس جگہ پر، جس نہج پہ، جس پوائنٹ پہ میں بول رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں امید سے نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میری اس بات کا جواب ضرور بر ضرور دیں گے، اور جس طریقے سے میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ اسی طریقے سے میرے سے بات کر کے بڑے سیریسلی، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، میں کوئی کتاب نہیں لے کے آؤں گا، کوئی بندہ ساتھ لے کے نہیں آؤں گا، میرا موبائل ہوگا، میرا موبائل بھی آپ جناب اپنی سیکورٹی والوں سے کہہ کے رکھ لیں۔ کیوں؟ کتابیں تو آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی پڑی ہوئی ہیں، قرآن پاک کے ترجمے بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر کی کتب بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں تو نہ کتاب لے کے آؤں گا، میں نہ کوئی بندہ ساتھ لے کے آؤں گا، میں خود ہی آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو کچھ کتابیں مجھے چاہیے وہ آپ کے پاس موجود ہوں گی، اور جو نہ موجود ہوں گی بحمد تعالیٰ میرے استاد پیر مرشد ماں باپ کی مجھ پر کرم نوازی ہے، وہ مجھے الحمدللہ زبانی یاد ہوں گی باتیں، تو وہ فوراً منگوا لیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں تو اکیلا آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، بالکل اکیلا آنا چاہتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھیں گے، اپنے حلقہ احباب کے اندر بات کو رکھیں گے، اور اس بات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر، میرا بھی حامی و ناصر۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو، ماحول کو، علاقے کو، ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو اللہ کریم امن عطا فرمائے، سلامتی اور شانتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔